بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بوراق ڈیجیٹل میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں صرف پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے، پاکستان کا سفارتی کردار مثبت پیش رفت سامنے لا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ کے صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی حوصلہ افزا بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اچھی خبر ہے کہ جب ایک ممالک اور دوسرے ممالک کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کشیدگی کو بڑھا دیتی ہیں، اور اس کشیدگی بڑھنے سے عالمی منڈی میں بھی مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک اچھا بیان ہے کہ انہوں نے ایک حوصلہ افزا بیانات دیے ہیں تاکہ معاملات کشیدگی کی طرف نہ جائیں بلکہ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل ہونے کی طرف جائیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر بھی ہے کہ بلوچستان کی بیٹیاں اب اتنی بہادر ہو چکی ہیں کہ بلوچستان کی بیٹی نے فتنۃ الہندوستان کے ساتھ لڑتے ہوئے ایک تاریخ رقم کی۔ تو ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مروہ بلوچ۔ تو آئیے ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ، یہ بتائے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں سب پاکستان جو ہے ثالثی کا کردار ادا کری، اور صدر ٹرمپ امریکہ کے جو ہیں انہوں نے بھی باور کرایا کہ مثبت پیش رفت ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک بہترین کردار دونوں ممالک کے درمیان اپنا ادا کیا ہے اس تمام خطے میں امن اور خوشحالی کو قائم کرنے میں۔ بلکہ میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کاوشیں تھی، یہ ان کی بہترین ذہانت ہے، یہ ان کی بہترین سوچ ہے، یہ ان کی بہترین نظریہ ہے، اور یہ ان کا وہ پر اعتماد سا ان کی سفارت کاری ہے جس نے پوری دنیا میں یہ کام کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس آگ کو ہمارے ملک نے، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے روکا ہے۔ بالکل۔ اور آج اگر ہم بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ایران کے سفارت کاری ہو، میں سمجھتی ہوں دونوں ممالک کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ آپ دونوں کی لڑائی سے تمام خطہ کتنا متاثر ہو رہا ہے، بلکہ خطے کے بارے میں آپ لوگ نہ سوچیں، اپنے ہی عوام کے بارے میں سوچیں، اپنے ہی عام آبادی کے بارے میں سوچیں، اپنے ہی ملک کے ریپوٹیشن کے بارے میں آپ سوچیں۔ پاکستان نے جتنا کردار ادا کرنا تھا پاکستان اس سے زیادہ کر چکی ہے، کیونکہ پاکستان ایک پرامن اسلامک کنٹری ہے، ہماری قیادت مضبوط ہے، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ بھی سوشل میڈیا پر آ کر وہ باور دلانے کی یہ بات کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شاید جنگ رک جائے گی، ہم مذاکرات کریں گے، ہم مذاکرات پر قائل ہو چکے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں امریکہ کو اب یہ بھی سوچنا چاہیے اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ان کی فوجی ناکہ بندی ہے اس کے بارے میں ان کو بھرپور سوچنا چاہیے، کیونکہ ایران کی یہ شرط ہے جو پوری دنیا کے سامنے واضح الفاظ میں انہوں نے وہ بول چکے ہیں کہ جب تک اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکہ کی ناکہ بندی رہے گی وہ مذاکرات کے لیے قائل نہیں ہوں گے، جبکہ پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، بھرپور کوشش کی، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے، کہ دونوں طرف کی لڑائی کو وہ روکے، دونوں طرف کی آگ کو وہ بچا کر رکھے۔ تو میں سمجھتی ہوں جتنا بھی امریکہ نے اپنی سوچ کا، اپنے نظریات کا، اپنے نظروں کا انہوں نے ہمارے ایران کے مسلمان بھائی بہنوں کو، ان مسلمان معصوم بچوں کو نشانہ بنانا تھا، بنا چکے ہیں۔ اب مزید انہیں تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، مذاکرات پر آ جانا چاہیے، کیونکہ لڑائی جنگ سے نہ ایران کو کچھ حاصل ہے نہ امریکہ کو کچھ حاصل ہے، بلکہ بالکل۔ اب دیکھیں ایک اور بات یہ بھی یہاں پر ہے کہ دونوں طرف میں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس طرف ہمارے مسلمان بہن بھائی، دوسری طرف امریکہ ہے، دونوں عوام کے خون کا رنگ سرخ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ یہاں پر بات ہے، انسانیت کی بات یہاں پہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اپنا بھرپور کردار ادا کر چکی ہے اپنی بہترین سفارت کاری کے تھرو۔ بالکل ایسا امریکہ اور ایران کو اب یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، آپ کی لڑائی سے خطہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ لڑائی رک جائے گی، یہ لڑائی ختم ہوگی، اس لڑائی سے کسی قسم کا کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ لڑائی ختم بھی ہوگی، اور جو ایران کے باتیں ہیں، جو ایران کے موقف ہے، جو وہ دنیا کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہاں پر دونوں طرف کے ممالک کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اپنی عوام کا سوچ کر ایک بہترین فیصلہ لینا چاہیے۔ بالکل مروہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، انشاءاللہ مذاکرات کی طرف بات جائے گی، معاملات حل ہوں گے۔ مروہ یہ بتائیے کہ اب بلوچستان کی جو بیٹی ہے اس نے فتنۃ الہندوستان سے لڑتے ہوئے ایک تاریخ رقم کی، بلوچستان کے لیے تو ایک فخر کی بات ہے کہ اب اتنے بہادر ہو چکی ہیں بلوچستان کی بیٹیاں کہ وہ یہ کام ایک
ایک تاریخ رقم کر سکتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بارے میں دیکھیے سب سے پہلے تو میں ملک ناز کو میں یہاں پر سلام پیش کرتی ہوں. تمام بلوچستان کی بیٹیاں آپ کو سلیوٹ پیش کرتی ہیں. وہ اس قوم کی فخر ہے. انہوں نے بلوچستان میں تاریخ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی فضاؤں میں اپنے نام کو, اپنی بہادری کو وہ درج کر کے جا چکی ہیں. اب بلوچستان کی وہ فضائیں انہیں یاد رکھیں گی اور ہماری آنے والی ہر نسل کو وہ یاد دلائیں گی کہ ایک بہادر بیٹی تھی جس نے فتنہ ہندوستان کے پالے ہوئے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا. یہاں پر بطور ایک بلوچستانی بیٹی میں نے سوال کرنا ہے ان انسانی حقوق کے علمبرداروں سے, ان انسانی حقوق کے چیمپئنز نما خواتین سے جو کہ بلوچستان کا نام لیتی ہیں, جو کہ پوری بین الاقوامی سطح پر بلوچستان کی بیٹیوں کا نام لے لا, بلوچستان کے ثقافت کا نام لے لا, بلوچستان کے ہر A to Z آپ نے بلوچستان کا نام لیا ہے. آج میرا ان خواتین سے سوال ہے, ملک ناز اس پورے بلوچستان کی ایک بہادر ترین بیٹی تھی جنہوں نے اپنے بہترین خدمات سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے جام نوش فرمایا. اب آپ اس بات پر آواز بلند کریں, فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو کاؤنٹر کریں. آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. بالکل, کیونکہ جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں انہوں نے BYC کے پیچھے اپنی دہشت گردی کر دی ہے. انہوں نے BYC کے پیچھے ہی بلوچستان کے خواتین کو اپنی دہشت گردی کا, اپنی درندگی کا, اپنی بربریت کا ہی نشانہ بنانا ہے. اب اگر BYC بولے گی یعنی BLA کی بیک بون ہی بات کرنا شروع کر دے گی BYC کے خلاف, تو آگے سے BLA کا تو منہ کون توڑے گا پھر؟ دیکھیے یہاں پر یہ تمام باتیں انتہائی ضروری ہے. بلوچستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے, ہمارا دشمن کون ہے. اس وقت ہمارا نام لے کر پوری دنیا کے سامنے پروپیگنڈا کون کر رہا ہے. بالکل ایسے. مروہ یہ بتائیں کہ پاکستان کا مثبت کردار دیکھنے کے بعد پاک ایرانی عوام بھی جو ہے فتنۃ الہندوستان کے ساتھ لڑنے کے لیے باہر نکلے, تو یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی؟ دیکھیے پاکستان ایک کامیاب ترین ملک ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیں اب اگر ایرانی عوام پاکستان کے یعنی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے وہ شکر گزار ہے, یہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی بہترین وہ سفارت کاری ہے. بلکہ ایران نے تو واضح الفاظ میں یہ پوری دنیا کو سنایا ہے اپنی بات کہ دیکھیں اگر اب پاکستان کے اندر فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد یعنی بلوچستان میں اپنی دہشت گردی کریں گے, اپنی درندگی کریں گے, عام بلوچ عوام کو اپنی درندگی کا نشانہ بنائیں گے, تو وہ بھی ان کا بھرپور جواب دیں گے. کیونکہ دیکھیں بلوچستان کے اندر سے ہی جو BYC کی دہشت گرد تنظیم ہے وہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتی ہے. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو بارڈرز کے اس پار کروانے میں بھی BYC کا ایک بہت بڑا کردار ہے, ایک بہت بڑا رول ہے جو وہ بلوچستان میں پلے کرتے آ رہے ہیں. ہم تمام بلوچستانی بیٹیوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے. تو اب دیکھیں جو دہشت گرد جا کر زائدان میں چھپتے ہیں, جا کر ایران میں چھپ کر پناہ لیتے ہیں اپنے دہشت گردانہ کیمپس میں, اب ایران نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہم آپریشنز کریں گے, ان دہشت گردوں کو پاکستان کے ساتھ مل کر ہم نیست و نابود کر دیں گے. یعنی فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے اب زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے. فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہ ان کی دہشت گردی یہاں بلوچستان میں ہو سکے گی, نہ ہی بلوچستان سے یہ بھاگ کر کہیں جا پائیں گے, کہیں پناہ لے پائیں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم صدر وزیر اعظم امریکہ کے ٹرمپ نے کہا کہ وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایران کے جو ہیں خیر خواہ ہیں, اور آپ ایران کے مستقبل کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک شخصیت کے مالک ہیں. انہوں نے ہمیشہ یہ بات دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے, یا وہ بتاتے رہتے ہیں کہ میں امن کا دوست خواہ ہوں, میں ترقی چاہتا ہوں, میں تعلیم چاہتا ہوں, میں خطے میں امن چاہتا ہوں, روزگار چاہتا ہوں. تو ہم بھی ان کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایران کے ساتھ بہترین تعلقات اپنے قائم کر لیں. کیونکہ دیکھیے دونوں طرف ہی ممالک ہے, نیوٹرل رہ کر ایک بہترین سا فیصلہ اپنے عوام کے لیے لینا چاہیے, اور یہ لینا بھی بہت ضروری ہے. اور امریکہ تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ جہاں امن اور ترقی کی بات ہوتی ہے وہاں ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جس طرح سے پاکستان نے اپنا ایک بہترین کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتی ہوں تمام خطے کو پاکستان سے کچھ سیکھنا چاہیے. کیونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, ایک مسلمان ملک بھی. آج اگر دونوں طرف کے ممالک کی لڑائی کو اس طرح سے روک رہا ہے تو دونوں طرف کی ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک تیسرا ملک نیوٹرل رہ کر آپ کے سامنے انسانیت کی بات کر رہا ہے, آپ کے سامنے تمام خطے کی خوشحالی کی بات کر رہا ہے, تو آپ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے.
بالکل ایسا. اور ایران کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین مستقبل پوری دنیا دیکھے گی. ایران میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے روزگار کے ساتھ اپنے بہترین مستقبل کو وہ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی لڑائی رک جائے گی، ان کی لڑائی ضرور رکے گی. ایران ایک بہترین ملک ہے، ایران ہمارا دوست خواہ ہے، ہم ایران کے دوست خواہ ہیں. ہماری ہمدردیاں تمام انسانیت کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں دونوں طرف خوشحالی ہو، ترقی ہو، امن ہو اور سکون ہو. بالکل. بہت شکریہ مروا، آپ نے اپنی رائے ہمارے ناظرین کے ساتھ پیش کی. ناظرین، قرآن ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے اور جسے اللہ چاہے ذلت دے. تو اللہ پاک نے پاکستان کو مثبت کردگی دکھاتے ہوئے یہ ایران اور مذاکرات میں ہوتے ہیں تو اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے. تو یہ منفی پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ پاکستان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.